وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 113، 14 اور 15 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ اس جھوٹ کی طرف، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، یعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں ذوق پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ راضی ہوں اس جھوٹ سے، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کرتے رہیں برے کام، ما جو ہم وہ مقترفون کر رہے ہیں۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی اور دلداری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل مکہ کی عداوت دشمنی پر رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ ہر نبی برحق کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ دشمن انسان بھی تھے اور جنات بھی، جو ان کی پیروی کرنے والوں کو دھوکہ میں رکھا کرتے تھے۔ اس لیے عداوت و مخالفت کا پیش آنا دعوت حق کی پرانی سنت ہے اور ہر نبی کو کانٹوں بھرے راستے سے گزرنا پڑا ہے۔ نیز اس کا پیش آنا خود اللہ تعالی جل شان کی مشیت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو خاطر میں لائے بغیر اپنا کام کیے جائیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ افغیر اللہ کیا پھر اللہ کے سوا، ابتغی میں تلاش کروں، حاکمن کوئی حاکم، وہو حالانکہ وہی ہے، الذی جس نے انزل نازل کی، الیکم تمہاری طرف، الکتاب یہ کتاب، مفصل، والذین اور وہ لوگ جنہیں آتیناہم ہم نے انہیں دی، الکتاب کتاب، الذین سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس بات میں ہرگز شک نہ ہونا چاہیے کہ اہل کتاب یہ بات خود سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور حقیق پر مبنی ہے، اگرچہ زبان سے اقرار نہ کریں۔ اور الذین مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ، منزل من اللہ اور ٹھیک امر حق کی نشاندہی کرنے والی کتاب سمجھتی ہے۔ یعلمون وہ جانتے ہیں اس بات کو، انہو کہ بے شک وہ، منزل نازل کردہ ہے، من ربی کا آپ کی رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کتاب کے اپنی طرف سے ہونے کا فیصلہ کر دیا، پھر اس کی معنوی شہادت خود اس کتاب میں موجود ہے کہ وہ زندگی میں پیش آنے والے احکام مسائل کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ گو زبان سے اقرار نہ کریں مگر دل سے یقین کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے کے بارے میں کسی اور سے فیصلہ کرانے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ فَلَا تَكُونَنَّ پس ہرگز نہ آپ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہ رسول اللہ کا خطاب مشرکین مکہ کو ہے جنہوں نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ دونوں اہل کتاب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، لہذا آپ ان میں سے کسی کو رسالت تسلیم کر لیں جو ہم میں سے فیصلہ کر دے کہ ہم میں کون حق پر آئے
ان کی اس تجوید کا جواب یہ ہے کہ میرا حکم صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے، جس نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت کی وہ ساری باتیں آ گئی ہیں جو تورات اور انجیل میں ہیں۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں سے کیا سلوک کیا، کن کن آیات کی وہ لفظی اور معنوی تعریف کر چکے ہیں اور کون کون سی آیت کو چھپا رہے ہیں۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو چھوڑ کر ایسے غلط کار لوگوں کو اپنا منصف تسلیم کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَتَمَّتْ اور پوری ہو گئی، کلمۃ بات، ربی کا آپ کے رب کی، صدقاً سچ، وعدلا اور انصاف میں، یعنی اس کا ہر امر اور نئی عدل انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے روکا ہے جس میں نقصان اور فساد ہے۔ گو انسان اپنی نادانی یا اغواء شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ لا مبدلا نہیں ہے کوئی بدلنے والا، لکلماتہ اس کی باتوں کو، یعنی کوئی ایسا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، یعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے، اور وہ اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔ وَهُوَ اور وہ السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس کتاب میں توحید باری تعالیٰ پر اتنے دلائل دیے جا چکے ہیں کہ جن سے حق نکھر کر سامنے آ چکا ہے۔ آپ کے پروردگار کے فرامین سچائی اور انصاف کے ساتھ پورے ہو چکے۔ اس کتاب کی تمام تر خبریں سچی ہیں اور اس کے احکام معتدل اور منصفانہ ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ ان احکام فرامین میں کسی طرح کا رد و بدل کر سکے، یا اس میں سے کسی ایک کو چھپا سکے یا اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر سکے۔ یہ شرف صرف قرآن پاک کو حاصل ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ انگریزوں اور یہودیوں نے قرآن پاک میں تعریف کرنے کی بڑی کوشش کی ہیں مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہودی نے تعریف شدہ قرآن کے نسخے چھپوا کر افریقی ممالک میں بھیجوائے۔ مصر کے صدر ناصر مرحوم کو پتہ چلا تو انہوں نے صوت الاسلام کے نام ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جس کے ذریعے یہودیوں کی ناپاک سازش کا پردہ چاک کیا گیا اور افریقی باشندوں کو اس ناپاک حرکت سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے لاتعداد اس کے حیثیت کے ساتھ تباہ کرا کر افریقہ اور ساری دنیا میں بھجوائے گئے اور اس طرح یہودی سازش کا کامیاب مقابلہ کیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں وزیر اعظم گلیڈسٹون نے قرآن پاک کا نسخہ ہاتھ میں اٹھا کر کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے لوگ معذب نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو شراب اور جوئی پر پابندی عائد کرتی ہے، زانی کے لیے سخت سزا تجویز کرتی ہے، کسی کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتی، قوموں کو غلام بنانے کے خلاف ہے، لہذا اسے دنیا سے ناپید ہونا چاہیے۔ اس کی موجودگی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی کی تہذیب پروان نہیں چڑھ سکتی۔ انگریز اپنے مقصد میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، البتہ ان کی اپنی سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا آج ایک دو جزیروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اس کو نازل کرنے والے نے لے رکھا ہے۔ بہرحال آج بھی یورپی ممالک میں اسلام اور قرآن کے خلاف برابر سازشیں جاری ہیں اور ہو رہی ہیں، ان کی مقرر کردہ کمیٹیاں برابر کام کر رہی ہیں۔ اس معاملے میں مشرقی علوم کا ذوق رکھنے والے مغربی دانشور جنہیں مستشرقین کہا جاتا ہے وہ بھی اسلام کے خلاف بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن پر ریسرچ کر رہا ہے اور کوئی حدیث پر، اور پھر اپنے زیر اثر لوگوں اور یورپی یونیورسٹی میں پڑھنے والے مشرقی طالب علموں کو ریسرچ کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں اور اس طرح اپنے باطل افکار اہل اسلام کے اذہان میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا میں لوگوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو ختم کیا جا سکے۔
قرآن کریم میں پہلی قسم سے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ مکمل اور ٹھوس حقائق پر مبنی اور سچی ہیں، اور دوسرے حصے میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ افراد تفریط سے پاک اور نہایت معتدل اور متوازن ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سب لوگوں کی خود باتیں سننے والا ہے اور ان کے ہر طرح کے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کا علم اور اس پر عمل اور اس کا اتباع نصیب فرما، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن پاک کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔